ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹرز ڈائری۔ ناظرین، اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ملی جلی کیفیت کا شکار نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے جتنی انسینٹیو، جتنی سہولیات اس دور حکومت میں صنعت کاروں کو دی ہے، ماضی کی حکومتیں نہیں دے پائی، اور دوسری جانب انڈسٹریلسٹ یعنی صنعت کار جو ہیں وہ کافی کمپلینز اور شکایات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ شکایات کیا ہیں اور ان شکایات کا ازالہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی یا پھر گیس انڈسٹری کے لیے بند کر دی گئی تو اس سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے اس وقت جو گیس کی سبسڈی ہے اس کو ختم کیا گیا، اور گیس کی پرائس جو ہے وہ فی MMBTU $9 ہو چکی ہے، اور جبکہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، پروسیسنگ اور ڈائنگ کے لیے وہی ریٹس رہیں گے پرانے، جو کہ $6 MMBTU ہے۔ اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے کاشف ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ گیس کی ممکنہ لوڈ شیڈنگ، اس کی بندش یا اس کے مسائل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کن مشکلات سے انڈسٹریلسٹ کو دو چار ہونا پڑے گا۔ تو کیسا بتائیے گا، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ خاص طور پر گیس کی سبسڈی جو کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے ختم کر دی گئی ہے، سبسیکوینٹلی را مٹیریل آپ کا وہاں سے آتا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو بھی اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں شراز، اگر گیس کی شارٹیج کی بات کی جائے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کی جائے تو یہ ڈائریکٹلی کوریلیٹ کر رہی ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ، اور یہ پرسیپشن گورنمنٹ کا بالکل غلط ہے کہ ہم جو کیپٹیو پاور ہے صرف اس کی جو گیس شارٹیج جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس سے ہرٹ نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ اپنا را مٹیریلز اور اس سے الائڈ جو انڈسٹری ایکسپورٹ سے جو ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جب شارٹیج آف گیس ان انڈسٹریز کو ہوگی تو ہمیں جب را مٹیریل ہمارا آن ٹائم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ہمیں کس طرح یہ اپنے آرڈرز جو ہیں وہ ٹائملی ہم میٹ کریں گے، اور جب ٹائملی آرڈر میٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسے گورنمنٹ اس چیز کا کہہ سکتی ہے، دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس میں جو وہ ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ اور نو ڈاؤٹ اس پہ خدشہ جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کا بھی ہے، حماد اظہر صاحب کا بھی ہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، نو ڈاؤٹ کرائسس کا ٹائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو مینیج کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اتنے عرصے کے بعد نو ڈاؤٹ PTI کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے یہ پہیہ چلنا شروع ہوا ہے، اور اسی ان کی پالیسیز کا ہی رزلٹ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایکسپورٹ کے نمبر بڑھے ہیں، لیکن جو گیس کی شارٹیج ہے یہ ہمیں بری طرح ڈسٹرب کرنے جا رہی ہے، بری طرح ہرٹ کرنے جا رہی ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور ہر چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین جو ہے جو اس ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ الائڈ ہے وہ ہرٹ ہونے جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹرز کے اوپر آئے گا۔ اور نو ڈاؤٹ جو ہمارے پاس اتنے آرڈرز کی بھرمار ہے، جو ہم مختلف انٹرویوز میں بات بھی کر چکے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اوپر اس ٹائم پہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کہ ہمارے پاس آرڈرز کی بھرمار ہے، ہم یہ آرڈرز کو ٹائملی میٹ نہیں کریں گے، کسٹمر کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں کسٹمر کو دوبارہ کانفیڈنس بحال کرنے میں اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے ابھی گیس کی پرائسز پہ بات کی ہے، گیس کی ممکنہ بندش کی وجہ سے کیا کانسیکوینسز بیئر کرنے والے ہیں آپ لوگ، اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، لیکن میں تھوڑی سی بجلی کی پرائسز کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ حماد اظہر کے بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں اور وہ کافی الارمنگ کمنٹس تھے، اور اس سے پہلے عبدالرزاق داؤد نے کراچی پریس کلب میں جو کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے کافی الارمنگ گفتگو کی ہے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ گیس کی کرائسس کی وجہ سے انڈسٹری شیک ہوگی۔ تو گیس کی کرائسس اپنی جگہ ہے، لیکن بجلی کی پرائسز بھی بڑھنے جا رہی ہیں، تو یہ دو مین بیسک را مٹیریل ہیں جو کہ انڈسٹری کے ہیں، اور اگر یہی مہنگے کر دیے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ خطے کے اندر کمپیٹیٹیو رہیں گے؟ دیکھیں شراز، یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بجلی کی پرائسز، پیٹرول پرائسز اور انفلیشن جو اس ٹائم پہ پاکستان کا ریٹ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے، اور گلوبل ایشو لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی انٹینشنز پازیٹیو ہیں، گورنمنٹ نہیں چاہتی یہ چیزیں کرنا، لیکن گورنمنٹ کے اوپر IMF کی تلوار ہے، اور جو گلوبل ایشو اس ٹائم پہ انفلیشن کا ہے، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حماد اظہر صاحب نے اور جو شوکت ترین صاحب نے کل پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ ہمارے اوپر بجلی کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں گے اور پیٹرول پرائسز بھی بڑھیں گی۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب آپ کی یہ پرائسز بڑھیں گی اور یہ ہماری جو پروڈکٹ کاسٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گی، جو
ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا اس گورنمنٹ کا نعرہ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر تو ہم یہاں پہ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے پورے ریجن میں. پیٹرول, اگر ایک عام مزدور ہماری فیکٹری میں کام کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ڈیلی اپنی بائک کے اوپر پیٹرول خرچ کر کے آتا ہے, اور اگر اس کو پیٹرول مہنگا ملے گا تو الٹیمیٹلی وہ اپنے جو آنر ہے فیکٹری کا اسے ڈیمانڈ کرے گا کہ میرا پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, میری چیزیں جو ہاؤس ہولڈ کی جو گھریلو ڈیلی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی پریشر آنر کے اوپر آئے گا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اور اگر تنخواہ میں اضافہ کریں گے تو ہمارا جو کاسٹ ہے, جو گورنمنٹ کی کاسٹ ہے, یہ اس کے اوپر افیکٹ آئے گا, اور جب اس کے اوپر افیکٹ آئے گا الٹیمیٹلی ہم یہ چارج بیک کریں گے اپنے فائنل کسٹمر کو. جب فائنل کسٹمر کو چارج کرتے ہیں تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیم پرائس وہی چاہیے, کیونکہ کسٹمر نے ابھی تک اپنی ریٹیل پرائسز انفارچونیٹلی اس ریشو سے چینج نہیں کی جس ریشو سے انفلیشن بڑھا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بجلی کی پرائسز, پیٹرول کی پرائسز اور گیس کی شارٹیج, یہ تو ایک ایسا بم ہماری انڈسٹری کے اوپر گرنے والا ہے جس کا امپیکٹ ابھی تو ہم ڈر رہے ہیں, لیکن اس کے ریزلٹس آنے والے وقتوں میں یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اور بری طرح یہ انڈسٹری جو ہے نا, خدشہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ہرٹ ہونے جا رہی ہے. اچھا, آپ نے بات کی ہے, ظاہری بات ہے کہ اس وقت انفلیشن گلوبلی ہے اور اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, صرف پاکستان متاثر نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک جگہ پر جو گورنمنٹ کے انسینٹیو ہیں, وہ جو گورنمنٹ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم انسینٹیو دے رہے ہیں انڈسٹری کو, ایکسپورٹ بڑھ بھی رہی ہے, اور وہ گورنمنٹ کی بہترین پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کیا واقعی میں گورنمنٹ کی ہی فرینڈلی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, یا پھر ہم گلوبلی ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں پر پاکستان کو آرڈر زیادہ مل رہے ہیں؟ ایک تو کوشچن یہ. اور دوسرا, آپ نے جو تمام مسائل بتائے ہیں, جو آپ نے گیس کے ایشوز بتائے ہیں, جو آپ نے اوور ہیڈ چارجز سب کچھ بتایا, ان کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل صرف ایک واحد ٹیکسٹائل پالیسی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں شراز, اس میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ون ون سچویشن بنی ہوئی تھی. نو ڈاؤٹ کووڈ کے بعد گورنمنٹ کی پالیسیز بھی پازیٹیو تھی, اور کووڈ کے بعد ایک پریشر جنریٹ ہوا تھا کہ آرڈرز جو پاکستان کی طرف ہے, بائرز کی جو انٹینشنز ہے وہ زیادہ اس خطے کی طرف ہوئی تھی, کیونکہ پاکستان نے کووڈ کے بعد جلدی ہی اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی تھی. تو یہ نو ڈاؤٹ اس کے اندر گورنمنٹ کا بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بر وقت ڈیسیجن لیے ہیں, بر وقت انہوں نے پالیسیز اس طرح کی لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آرڈرز کا فلو جو ہے وہ بڑھ چکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ گوئنگ فارورڈ اس کے سلوشنز کیا ہیں, کہ جو اس ٹائم پہ ہمیں انفلیشن اور ان چیزوں کا, اس کے سلوشنز تو یہ ہیں کہ ایک ہم نے گورنمنٹ کو بارہا اس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک تو ہمارا جو کنٹینرز کا مسئلہ تھا اس کے اوپر ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی, اور گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب ہمارا پورٹ کے اوپر مال ان ہو جاتا ہے تو بی ایل جو ایشو کرتے ہیں وہ جو سیلنگ کے بعد ملتا ہے, اور اس کے بعد ہی پیمنٹس نیگوشیٹ کروا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ڈیمانڈ دی گئی تھی کہ جیسے ہی ہمارا پورٹ کے اندر مال ان ہوتا ہے, کسٹم ہو جاتا ہے, تو کوئی اس طرح کی پالیسی لے کر آئیں کہ جو ہمارا چھوٹا تاجر اور بڑا تاجر جو اس ٹائم پہ لیکوڈیٹی کرنچ میں آئے ہوئے ہیں, ان کو ایز کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک ان کو فوری پیسے جو ہیں وہ ان کو ریلیز کر دے اگینسٹ اس دیٹ کسٹم ہوئی ہوئی شپمنٹ کے اگینسٹ. ایک تو یہ سلوشن ہے. اس کے بعد جو ہمارا ڈی ایل ٹی ایل, اس کے بعد سیل ٹیکس کے اوپر نو ڈاؤٹ ان کی پالیسیز اچھی ہیں, لیکن اس میں چلتے چلتے اس کا فلو جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ اس طرح کے کرائسس میں جس میں ڈیلی بیسس پہ پرائسز چینج ہو رہی ہے, انفلیشن ریٹ چینج ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ جو بزنس مین کو سپورٹ کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ لیکوڈیٹی کرنچ سے بچا کے, تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے. انفلیشن کو ہم نے فیس کرنا ہے, دوسری سائڈ پہ ہم لیکوڈیٹی کرنچ کو فیس نہ کریں. اور آنے والے وقتوں میں مجھے یہی خدشہ ہے, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے بزنس مین سے لے کے بڑے ایکسپورٹر تک یہی حال ہے کہ ہر بندہ گزرتے ہوئے دن کی پرائسز کی چینج کی وجہ سے اس کا لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہو رہا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا میجر خدشہ آنے والے دنوں میں انفلیشن کے ساتھ ساتھ. اچھا, آپ نے بات کی ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسیز کی وجہ سے بہتری کچھ آئی, لیکن پھر بھی لوپ ہولز کہیں نہ کہیں ہیں, ان کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اور جس طرح سے انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ اس وقت متاثر ہوا ہے, کیا اس سے مزدور بھی متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے پروڈکشن بھی کم کی ہے؟ ایسا بھی کوئی سین ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کووڈ کے دنوں میں پروڈکشن کم ہوئی تھی, اور کئی جگہ پہ تو نوکریاں بھی فارغ ہو گئے تھے لیبر جو ہے. اور کیا ایسا کوئی سامنے آ رہا ہے کہ آپ فیکٹری کی پروڈکشن کم کرنے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے مزدور بھی متاثر ہو؟
देखें शराज, जो मज़दूर की बात है तो बहुत बड़ा ख़दशा ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से मज़दूर तबका पिस के रह गया है। और नो डाउट पाकिस्तान में इस टाइम पे ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, इस टाइम पे तो प्रोडक्शन जो है वो अपनी पीक पे चल रही है, और लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऑर्डर्स में कमी वाक़ होगी, गैस की शॉर्टेज से कमी वाक़ होगी, पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से ऑर्डर्स में कमी वाक़ होगी, और जब कमी वाक़ होगी तो ऑब्वियसली फिर कौन पिसेगा, फिर भी मज़दूर ही पिसेगा। और इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि जिस तरह एक्सपोर्टर जो है वो इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है, लिक्विडिटी क्रंच में है, उसके साथ साथ जो हमारा मज़दूर भी है, और हम फैक्ट्रियाँ अपने मज़दूरों के बगैर कुछ भी नहीं चला सकते। ये मज़दूर ही हमारे स्ट्रेंथ हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इतना ऊपर लेके गए हैं, और आने वाले वक्तों में भी हमारे उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि मज़दूरों के लिए भी, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि छोटे मज़दूर के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई इंसेंटिव इस तरह का लाना पड़ेगा कि ये सारे का सारा बोझ जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ना पड़े, ये सिर्फ एक्सपोर्टर के ऊपर ना पड़े, गवर्नमेंट भी उसमें पार्टली शेयर करे। नो डाउट ये हर बंदे के लिए, हर तबके के लिए इस टाइम पे ये क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि खुदारा एक्सपोर्टर को भी देखें और खुदारा मज़दूर तबके को भी देखा जाए, ताकि दोनों सर्वाइवल की जंग लड़ें और आने वाले वक्तों में ये जो है मिल जुल के हम इस चीज़ को फेस करते हुए इस क्राइसिस से बाहर निकल सकें। मेरी यही दुआ है। अच्छा, मज़दूरों की बात की है और इंडस्ट्री की बात की है, तो मज़दूरों की तरफ भी रुख करते हैं और मज़दूरों का वर्जन भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, जितना इंडस्ट्रियलिस्ट मुतासर हो रहा है, उतना ही मज़दूर भी मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात की है काशिफ ज़िया साहब ने कि इस वक्त मज़दूर तबका जो है वो पिस कर रह गया है महंगाई की चक्की में, और इसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव किस तरीके से दिया जा सकता है, वो इस तरीके से दिया जा सकता है कि राशन कार्ड जो कि गवर्नमेंट सोच रही है इस पर पॉलिसी बनाने की, वो फौरी तौर पर बनाया जाए, और हर जो बिलो द पॉवर्टी हैं उनको, या वर्कर्स जिनकी जो मिनिमम वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उन तक जो है वो राशन कार्ड पहुँचे। ना सिर्फ राशन कार्ड पहुँचे बल्कि राशन भी यकीनी तौर पर उन तक पहुँचे, ताकि वो अपनी जो सैलरी है उससे अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, इलाज मुआवजे का बंदोबस्त भी बेहतर तरीके से कर सके। तो इसके साथ साथ हम मज़दूरों से भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या वर्जन है। दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फैसलाबाद चूँकि मज़दूरों का शहर है, लेबर का शहर है, वर्कर्स का शहर है, और यहाँ पर मज़दूर और वर्कर्स जो कि फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर, कारखानों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई से उन वर्कर्स के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर हम लोग मौजूद हैं, मज़दूर हमारे साथ, वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? बढ़ती हुई महंगाई में उजरत और तनख्वाह वही है जो कि आज से 2 साल पहले थी, महंगाई 5 साल 10 साल आगे चली गई है, तो किस तरह गुजारा होता है? गुजारा बड़ी मुश्किल से सोच के खाना पड़ता है। अब तो सुबह देखें नाश्ता करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चों को 100 तरह के बहाने बना के, तनख्वाह में तो बिल दे दें, बिजली का दे दें, गैस का दे दें, किराया दे दें, पीछे बचते कुछ नहीं है। बच्चों की फ़ीस कहाँ से दें? बच्चों की फ़ीस ऐसे ही बस 2-2 3-3 माह की फ़ीस जो जमा हो जाती है वो मिलते तरले करने पड़ते हैं, बच्चे बाहर निकाल देते हैं स्कूल से, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, आपने वोट किसको दिया? प्लीज़ वोट तो इमरान खान को दिया है, गलती कर ली है बहुत बड़ी हमने। ठीक है, दुकान पे चीज़ आज लेने जाएं रेट कुछ और होता है, कल लेने जाएं कुछ और होता है। 1000 का नोट लेके चले जाएं, इतने से छापर में चीज़ आती है। करना क्या, गरीब आदमी ने क्या करना है, सोच के खाना पड़ता है। ठीक है, गुजारा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से। जो तरह 2-3 साल पहले ले रहे थे वही आज है। आज से 10 साल पीछे चले जाएं, 10,000 ले रहे थे, सुकून से थे, लेकिन अब सुकून नहीं है। अब 40 भी ले रहे हैं ना, तब भी सुकून नहीं है, गुजारा नहीं, सुकून नहीं है, गुजारा नहीं होता। कुछ लेडीज़ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, वर्कर हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करती हैं, अपने बच्चों का रोज़गार कमा रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कहेंगी इस वक्त महंगाई के हवाले से, महंगाई कहाँ जा रही है, आमदनी क्या है, और एक जो ख़तरा रहता है वर्कर के ऊपर वो ये रहता है कि किसी न किसी दिन मालिकान मुतासर ज़्यादा हुए, उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी तो हमारा रोज़गार भी बंद हो जाएगा, तो इस हवाले से कुछ खौफज़दा भी रहते हैं लोग। क्या कहेंगे इस हवाले? महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
अखराजात बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। आज से 2-4 साल पहले तो फिर भी अगर सैलरी कम थी तो फिर भी हो जाता था गुजारा, लेकिन अब तो बिल्कुल गुजारा हो ही नहीं रहा। अब एक दिन में 2-3 मरतबा रेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब किराए को ही देख लें, अगर सुबह को हम लोग आते हैं तो किराया कुछ और होता है, अगर रात को जाते हैं तो किराया कुछ और होता है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तनख्वाह उतनी ही होती है और अखराजात बढ़ते जा रहे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 1000 रुपये लेकर जाते हैं तो मुश्किल से वो 3 किलो घी भी नहीं आता। 1000 रुपये में पहले तो 4-5 किलो घी आ जाता था। हम घरेलू खतून है तो फिर गुजारा ऐसा ही है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। गुजारा मज़दूर का, वर्कर का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस वक्त हम फैक्ट्री के अंदर हमने दौरा किया है और कुछ वर्कर्स के साथ बात की है, और वर्कर्स का यही कहना है कि आमदनी 8 और ख़र्चा रुपया, यानी कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस वक्त वर्कर्स को शदीद परेशानी का सामना रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आमर नसीर। अच्छा आमिर साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल हो गए मुझे। 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल में, इस एक साल में जितनी महंगाई हुई है वो आज से 4 साल पहले देखी आप? नहीं यार, 4 साल पहले तो नहीं महंगाई नहीं थी इतनी जितनी अब है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब आवाम जो है ना वो अपना मरी जा रहा है भूख से, बहुत ज़्यादा ही। गुजारा हो जाता है इतनी तनख्वाह के अंदर, इतनी उजरत के अंदर, जो पहले हो जाता था? पहले तो ठीक था, अब गुजारा हो रहा है। पहले तो काफ़ी ठीक बेहतर था ना, क्या गरीब आदमी 2-4 रुपये जमा कर लेता था, अब वो जमा नहीं हो रहे। अब वो जितनी महंगाई है उस ज़्यादा। आपको लगता है जितनी महंगाई है इस वक्त पहनना, ओढ़ना और एजुकेशन यानी तालीम हासिल करना, वो अब आपकी 9वीं या गालिबन 10वीं या 11वीं तरजीह होगी? पहली तरजीह अब मेरे ख्याल में खाने का बंदोबस्त करना रह गया। जी हाँ, बिल्कुल खाने का बंदोबस्त रह गया। अब पहले खाना, बाद में तालीम, बाद पहनना, फिर वो बाद में मिलता है। पहले जब तक गरीब आवाम का पेट नहीं बढ़ेगा तो कुछ पहनने के काबिल ही नहीं रह जाना। बस ठीक है, तरजीहात में कपड़ा शामिल नहीं है, तरजीहात में मकानात शामिल नहीं है, तरजीहात में सिर्फ़ और सिर्फ खाना शामिल है, 2 वक्त का दाल दलिया शामिल है। और इस वक्त वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। जिनकी तरफ भी जा रहे हैं वो महंगाई का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और भी वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? उमर, आप कितने देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल से। 1 साल से? जी। अच्छा, इससे पहले कहाँ करते थे? जी, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले नहीं, इधर ही किया आगे। तो तनख्वाह में गुजारा हो जाता है घर? जी बहुत अच्छा माशाल्लाह। पढ़ाई वगैरह के हवाले से बात करें तो पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आए? जी नहीं, घर के हालात की वजह से तो फिर। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई है जी बहुत ज़्यादा है जी, इसलिए तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। गुजारा हो रहा है तो काम कर रहे हैं। इस वक्त कई लोग हैं जो कि अभी साल 6 महीने हुए हैं फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग 5-5, 6-6 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका यहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल इस वजह से हो गया है क्योंकि पिछले 4 साल से मुमकिन तौर पर अगर बात की जाए तनख्वाह में गुजारा अच्छा खासा हो जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर जब से कोरोना पोस्ट कोविड आया है उसके बाद भी हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों पर इतना इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी के लिए अब 15 से 18 हज़ार की तनख्वाह के अंदर अपना घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर आप एक मुतवसत तबके का या 1-2 मरले के घर के अंदर रहने वाली फ़ैमिली के अंदाज़ा लगाएं तो 7 से 10 हज़ार रुपये उसकी बिजली का बिल आता है, इतना ही उसका किराया होता है, उसके बाद उसने राशन ख़रीदना होता है। तो 18 हज़ार रुपये में वो एक फ़ैमिली किस तरीके से चलाएगा, ये एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है। मज़दूरों की जानिब से बड़े एक परेशान कर देने वाले रिमार्क सामने आए हैं और यही हमने देखा है फैक्ट्रियों के अंदर कि मज़दूर हमेशा बेरोज़गारी के खौफ में मुब्तला रहता है। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। मज़दूरों के मसाइल पर बात की, मज़दूरों के मसाइल जाने और इस वक्त हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करने के लिए
اور بجلی گیس کی پرائسز کے حوالے سے، اس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے، یان کی پرائسز کے حوالے سے، ریفنڈز اور ڈی ایل ٹی ایل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ مسٹر عاطف منیر شیخ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے مسائل کے اوپر اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے. اور خاص طور پر اگر انڈسٹری کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے جو کہ ایڈریس کیا ہے ایک بہت بڑی حکومتی باڈی کی جانب سے. عبدالرزاق داؤد نے بھی کہا کہ ممکنہ طور پر اگر گیس کا بحران آیا تو اس کی وجہ سے انڈسٹری کو بہت سارے خدشات، بہت ساری مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حماد اظہر کی بھی سملر سٹیٹمنٹ تھی، اور اس پر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کیا رائے رکھتے ہیں اور ان تمام مسائل کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو عاطف بھائی، سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری کے جو مسائل اس وقت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ گیس کے ٹیرف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو گیس کی سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور $9 MMBTU کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کیپٹیو پاور پلانٹ چلا رہے ہیں، اور باقیوں کے لیے سسٹین رہے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس کی سبسڈی ختم ہوتی ہے تو اس کا اینڈ امپیکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری، پروسیسنگ اور ڈائنگ کے اوپر بھی آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شراز، آپ نے ٹائم نکالا اس اہم ایشو کے لیے. دیکھیں، گیس اور بجلی میرے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بیسک را مٹیریل میں آتا ہے. اگر اس پر سبسڈی ختم ہوتی ہے، سبسڈائز ہونے کے باوجود میں آپ کو یہ ایک چیز کلیئر بتا دوں، پھر بھی انڈسٹری نہیں چل رہی. سبسڈائز ہونے کے باوجود انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے. $175 ہے اس وقت. یان بمپر کراب ہونے کے باوجود، ہماری کپاس اتنی اچھی ہونے کے باوجود یان کی پرائز نیچے نہیں آئی. تو یان بھی ہمارا بیسک را مٹیریل ہے. اگر یہ جو کام، یہ جو انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انڈسٹری کو گیس $9 تو کر دیا اور اس کے باوجود نہ ملنے کا امکان ہے، یہ بہت زیادہ الارمنگ پوزیشن ہے. دیکھیں، جب پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو بل ہے وہ ٹیکسٹائل کے برابر پہ لے کے آنا ہے، تو یہ کیسے اچیو کریں گے؟ مجھے سستا یان چاہیے، مجھے سستی گیس اور مجھے سستی بجلی چاہیے. اور جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پہ پھر 70 to 80% ہم اس پہ اوپر امپورٹ مٹیریل لگا کے سیل کر رہے ہیں. یہ ٹیکسٹائل ہے جو کہ مشکل حالات سے گزر رہی ہے. مشکل حالات میں گزرتے ہوئے یہ ٹیکسٹائل اس ملک کی معیشت کو سہارا دے رہی ہے، اور اس کی جان نہ نکالی جائے. لوکل انڈسٹری 70% آپ کا فیبرک پورا کرتی ہے. آپ کی جو آپ کو ضرورت ہے آپ کے فیبرک کی، لوکل انڈسٹری 70% پورا کرتی ہے. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ ہے جو ٹیکسٹائل کی 65 to 70% فیصل آباد کی انڈسٹری اس میں اپنا شیئر کر رہی ہے. پین پاکستان پالیسی ایک رکھی جائے. انڈسٹری چاہے وہ لوکل ہے چاہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، اس کو سبسڈائز ریٹ پر گیس اور بجلی دینا اس وقت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر آپ کو معیشت کو آپ دیکھیں، جو ٹیکسٹائل یہ جو سستی گیس دے کے کیا انڈسٹریلسٹ صرف کمائے گا، وہ انجوائے کرے گا؟ یہ نہ دیکھیں، وہ آپ کی معیشت کو پورا سپورٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ کر کے، اور وہ بہت مشکل حالات میں اس وقت انڈسٹری چلا رہا ہے. جو ڈالر اور جو یہ چیزوں کی مہنگائی ہو گئی ہے، اور اگر یہ ختم ہوتی ہے سبسڈی تو ایک مہنگائی کا پھر طوفان آئے گا. صرف مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا، ایک بے روزگاری کا سیلاب تیار ہے جو آئے گا. گورنمنٹ نے تو آلریڈی کوئی اپنے سیکٹر سے جابز کریٹ نہیں کی. گورنمنٹ کو تو سپورٹ انڈسٹری نے کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں، ان میں سے جو شیئر لیا ہے وہ انڈسٹری نے گورنمنٹ کو نوکریاں جنریٹ کر کے دی ہیں اور اپنا حصہ ڈالا ہے. اس انڈسٹری کو بڑا پورا پراپر طریقے سے اس کی پلاننگ کی جائے، اور یہ انڈسٹری آپ کی اس وقت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو اگر آپ سبسڈائز نہیں کریں گے، چیزوں کو نہیں کریں گے، یہ نہیں چلیں گی. یہاں پر میں کچھ چیزیں اپریشیٹ کروں گا. یہاں پہ کچھ چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اپریشیٹ کروں گا. ان کی SME پالیسی پاکستان کی پہلے آ رہی ہے، اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک پراپر کمپریہنسو SME پالیسی بننے جا رہی ہے، اور سٹیک ہولڈر کو انوالو کر کے SME پالیسی بنائی جا رہی ہے. اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ہیں وہ فاسٹ ٹریک چینل پہ ہیں.
اچھی سپیڈ سے اچھے ٹائم پہ مل رہے ہیں, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے. کووڈ کے دوران جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروائی, اسے صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی طور پر اس کو ریکگنائز کیا گیا, اپریشیٹ کیا گیا. اس کو ہم ایک گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ ہے, اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹیکسٹائل کے ہمارے پاس اس وقت اچھے آرڈرز موجود ہیں, ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے اچھے آرڈر موجود ہیں. وہ فل تبھی ہونے ہیں جب سستا یان سبسڈائز ریٹ پر بجلی اور سبسڈائز ریٹ پر ہمیں گیس میسر ہوگی. اس کے علاوہ یہ انڈسٹری نہیں چلے گی. لوکل انڈسٹری ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, اس کو سبسڈائز ریٹ پر گیس بجلی بہت ضروری ہے اس وقت. اچھا, آپ نے سبسڈی کا بتایا کہ سبسڈی کے بغیر بزنس کا فلورش ہونا یا بڑھنا, مضبوط ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو سبسڈی ایک انڈسٹری کے لیے ناگزیر ہے, خاص طور پہ بجلی اور گیس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیصل آباد کو اس وقت آپ ہیڈ کر رہے ہیں, فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. فیصل آباد کی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے جتنی بھی روٹس نکل رہی ہیں ان کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ فیصل آباد کو کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ضرورت فیصل آباد کی کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت, یا آپ کا ٹیکسٹائل منسٹر, یا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ ہے جو کہ فیصل آباد کی انڈسٹری کر رہی ہے؟ یہ بتائیے سر. جیسا کہ آپ سے بات ہوئی ہے, ضرورت میں نے آپ کو پہلے سبسڈائز ریٹ پر دستیابی کی بتائی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ مارکیٹ کر رہی ہے اس وقت فارن انویسٹمنٹ کو, بہت زیادہ ان کی ہے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے, اور پاکستان میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ انڈسٹریلز جو پارک ہیں, جس میں M3 اور علامہ اقبال انڈسٹریل پارک ہیں, اس میں گورنمنٹ کر رہی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آئے. دیکھیں, ٹیکسٹائل ہب ہے یہ فیصل آباد. کیا ابھی تک 3 سال گزرنے کے باوجود ٹیکسٹائل منسٹر یہاں سے لیا گیا؟ اور جسے ٹیکسٹائل کا پتہ ہو, کیا اس شہر میں جو فارن انویسٹمنٹ لانے پہ بات ہو رہی ہے, کیا ابھی تک اس کے انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے؟ کیسے فارن انویسٹمنٹ آئے گا کہ آپ کو شہر سے جڑنے والی تمام روڈز اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. انٹرنیشنل فلائٹس میرے شہر میں نہیں آ سکتی کہ میرا رن وے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. اب الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اگست 23 تک کمپلیٹ ہو جائے, جو کہ کہا گیا ہے. اس شہر میں چیزیں نہیں آ رہی. ٹیکسٹائل پالیسی جو کہ اس گورنمنٹ کے مینیفیسٹو میں تھی کہ پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل پالیسی متعارف کروائی جائے گی, وہ 4تھی دفعہ ڈیفر کر دی گئی ہے. جو بزنس کمیونٹی کے سپورٹ کرے گی, اس ٹیکسٹائل کو سپورٹ کرے گی, اس پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرے گی. ٹیکسٹائل پالیسی کو پھر ڈیفر کر دیا گیا. تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ اس شہر کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہونا چاہیے. ایئرپورٹ کے رن وے کو ایکسٹینڈ ہوں گے تو انٹرنیشنل بائر یہاں پر آئے گا, اور منسٹر بہت ضروری ہے. ٹیکسٹائل منسٹر, اس شہر سے منسٹر, اور ٹیکسٹائل کے متعلق جس کو پتہ ہو وہ منسٹر. اور دوسرا, میں آپ کی پروگرام کی وساست سے ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے کونسلرز ہیں پوری دنیا میں, انہیں ٹیکسٹائل کے بارے میں نالج ہونا ضروری ہے. ایک امبیسڈر جیسے اپنے ملک کی مارکیٹ کرتا ہے, جیسے ہمارے پاس چیمبر میں امبیسڈر اور ہائی کمشنر آتے ہیں, ان کے پاس پوری ٹریڈ, بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایک ڈاٹا ہوتا ہے, اور ان کے پاس پوری ہوم ورک ہوتا ہے. جو بھی ہائی کمشنر یا امبیسڈر پاکستان کے دنیا کے ممالک میں لگائے جائیں, انہیں پورا اس ملک سے جو ایکسپورٹ ہے اس کی پورا نالج ہونا چاہیے, اور اسپیشلی ٹیکسٹائل کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, بڑھتے ہوئے ڈالر کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈالر کی پرائس جو ہے وہ 175, 176, 177 کے قریب ہے, اور اسی میں فلکچویٹ کر رہا ہے ڈالر. اگر آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ جو آئی ایم ایف کی مذاکرات ہوئے تھے پاکستان کے ساتھ, تو اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کا یہاں سے پلین فلائی کرے گا کراچی سے واشنگٹن ڈی سی کے لیے, تو آپ کے ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 172 ہونا چاہیے, اور اس وقت 160 تھا ڈالر کا ریٹ. تو ڈالر تو کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے. دوسرا, پیٹرولیم پرائس کے اوپر لیوی ٹیکسز عائد کیے جانے لگے ہیں, جس پر باقاعدہ طور پر بیان بھی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا کہ ہر مہینے 4 روپے کے لیوی ٹیکسز لگیں گے. تو ٹرانسپورٹ کتنی متاثر ہوگی, کپڑے کی ترسیلات کتنی متاثر ہوگی, اور اس سے آپ نیکسٹ آنے والے 2 سال کے بعد فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ شراز, دیکھیں, جب ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے
تو ہر چیز تو ہم امپورٹ کرتے ہیں, مہنگائی کا طوفان تیار ہوتا ہے اسی وقت. اگر آپ کو اس میں ایک چیز میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی کہے کہ جی ایکسپورٹر کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, اس نے 160 کو کیلکولیٹ کر کے بیچا تھا, 175 کے ساتھ اس کو پیسے آ رہے ہیں. ایسی چیزیں بالکل نہیں ہے, یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اس کو ایک ون ٹائم ٹرانزیکشن پہ صرف فائدہ ہوا ہے, اس کے علاوہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے جو اگلی کیلکولیشن کی ہوئی تھی 160 سے, تو وہ بھی 175 والی پہ اب اس کو چیزیں مل رہی ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ $1 کی ایکسپورٹ کرنی ہے, 70 سے 80 سینٹ اس کے اوپر امپورٹڈ مال لگنا ہے, تو اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. اور جب ڈالر بڑھتا ہے تو ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے. آپ نے کچھ چیزیں کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈالر کی پرائز رہے گی, جو میرے پاس موجودہ اسٹاک ہے میں اس کو بھی اس حساب سے آپ نے کیلکولیٹ کر کے سیل کیا ہوتا ہے. اور جب پیمنٹ آپ کا فوراً بل آتا ہے تو آپ نے 160 پہ کیلکولیشن کی ہے, 175 پہ 180 پہ ڈالر کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ اس کا افیکٹ, ہماری چیزیں ساری امپورٹ ہو رہی ہیں, یہاں سے پروڈیوس ہوتا کچھ نہیں ہے. اور قرضے میں اس قوم کے بچے کا بال ڈوبا ہوا ہے. اور پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنا لیوی ٹیکس لگانا ہے اور یہ کرنی ہے. پیٹرول صرف ٹرانسپورٹ پہ نہیں یوز ہوتا, ڈیزل ہماری ایگریکلچر پہ کیسا افیکٹ آئے گا. کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم جتنے میں اس کو کاسٹ کرے گی 2000 روپے پر من کے حساب سے, آلموسٹ 2000 روپے ہی اس کی کاسٹ ہے. اس کو سبسڈائز ریٹ پہ ڈیزل نہیں ملا, ڈی اے پی نہیں ملی, کھاد نہیں ملی, اسے یوریا نہیں ملا. صرف ٹرانسپورٹ, ترسیلات, پبلک ٹرانسپورٹ, آپ کے اپنے اوور آل ایکسپینس اور ڈیزل جنریٹر جو ہمارے چل رہے ہیں اس کی کاسٹ, یہ کہاں پر چلے جائے گی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ نہ کہ صرف ہمیں سپورٹ کرے, بلکہ یہ تو سبسڈائز کرنے کی بجائے اور مہنگی ہونے کی چیزیں IMF کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. اور کیا ہم IMF سے ساری عمر کے لیے چھٹکارا پا سکیں گے یا نہیں, یہ ایک بڑا سوچنے والا سوال ہے. تاکہ اس ملک کی معیشت کے لیے کیا ضروری اقدام ہے, کیا پرائمری ریسرچ کی ضرورت ہے, کیا چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے گورنمنٹ نے, تو اس کے لیے یہ ایک خصوصی گورنمنٹ کی جو تھنک ٹینک ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ عاطف منیر شیخ, جو کہ پریزیڈنٹ تھے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. IMF سے چھٹکارا کب حاصل ہوگا, ہمیں انڈیپینڈنٹ ملک کب ہوگا, کب ہم ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر سکیں گے, جس کے بعد ہی ڈالر مستحکم ہو سکے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستحکم ہوں گی, بجلی اور گیس کی قیمتیں انڈسٹری کے لیے جو ہیں وہ سٹیبل ہوں گی. اس وقت ان تمام چیزوں کی پرائسز بڑھنے سے یا اس میں رد و بدل آنے سے ایک انڈسٹری جو ہے وہ فلکچویشن کا شکار ہے. ایک انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے انڈسٹری کے اندر, کوئی پرائس طے ہو نہیں پا رہی ہے را مٹیریل کی. یہی وجوہات ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ چیزوں کے سٹیبل ہونے کا انتظار کر رہا ہے, یا پھر چیزیں اگر سٹیبل نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹیکسٹائل پالیسی 5 سالہ متعارف کروا دی جائے, تاکہ صنعت کار جو ہے اس کو یقین ہو کہ اگلے 5 سال کے لیے را مٹیریل کی قیمتیں جو ہیں وہ میرے لیے اس ریٹس کے اوپر دستیاب ہوں گی. تو انہی بنا پر وہ بین الاقوامی سطح پر جو آرڈرز ہیں ان کو بک کر سکے گا, ان کو میٹ بھی کر سکے گا, ان کو مکمل بھی کر سکے گا. تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد حکومت جو ہے اس کے اوپر, جس طرح پریزیڈنٹ نے بتایا کہ حکمت عملی اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھنک ٹیک جو ہے وہ بیٹھیں اور سوچیں کہ کس طریقے سے IMF سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور ملک کو دوبارہ سے سٹیبل کیا جائے, تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, تاکہ ایک خوشحالی آئے اور معیشت بھی مضبوط ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شہراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.